الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آقائے دو جہاں
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، اس بابرکت دن کے اندر اور اس بابرکت ٹائم کے اندر آج کے خطبۃ المبارک کا عنوان ہے جس کی اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، سورۃ البقرہ کی فضیلت۔ کیونکہ یہ میرے دل کی خواہش تھی کہ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، ہر ایک سورت پر جمعہ پڑھایا جائے۔ ابھی تک تو میں بسم اللہ پہ پڑھایا، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پہ پڑھایا، اسی طرح اب اللہ نے مجھے سورۃ بقرہ تک پہنچا دیا ہے۔ حضرات، سورۃ البقرہ اپنے آپ میں بہت ساری خصوصیات کی حامل ہے۔ امام ابن کثیر نے صفحہ نمبر 121 میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس اکیلی سورۃ البقرہ میں 1000 احکامات جاری کیے ہیں، 1000 حکم جاری کیے ہیں، 1000 کی نفی کی ہے۔ یہ کس قدر پیاری صورت ہے۔ امام ابن تیمیہ کہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرمائے۔ لکھتے ہیں کہ انسانیت کی 3 قسمیں ہیں۔ انسانیت 3 چیزوں پہ ڈیوائیڈ ہے۔ وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ اللہ نے سورۃ البقرہ میں شروع ہی بتا دیا ہے۔ اب پہلی جو قسم ہے وہ اللہ پاک نے 1 سے لے کر 5 آیات تک مومنین کی صفات بیان کر دی۔ 6 سے لے کر 7 تک اللہ نے کافروں کی صفات بیان کی ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے 8 سے لے کر 20 تک منافقین کی صفات بیان کی ہیں۔ اب اس میں سمجھنا ضروری ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ
دو قسمیں ہی پائی جاتی ہیں، ایک مسلمانوں کی اور ایک کافروں کی۔ اب یہ تیسری قسم کس طرح ہے؟ کیونکہ یہ منافقین یہ بھی ایک کفر کی بدترین قسم ہے۔ اللہ نے اس سورت کے شروع میں 13 آیات منافقین کے بارے میں اتاری ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے، کیونکہ منافقین یہ اس قدر بدترین قسم ہے کہ ظاہری طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن باطنی طور پر یہ مسلمان ہوتے نہیں۔ اس میں مذہب اسلام کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آئے آج ہم جو اللہ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، جن صفات کو اپنے جسم پر ہمیں لاگو کرنا چاہیے، اپنے نفس پر لاگو کرنا چاہیے، اگر ہم جو اللہ کے بھیجے ہوئے وعدے ہیں، انسان اپنے وعدوں میں جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ جی کی ذات جھوٹی ہو سکتی نہیں۔ اب ان وعدوں کو جس نے اپنا لیا، رب کبریا کی قسم ہے، وہ انسان فلاح پانے والوں میں سے ہو گیا، کامرانی پانے والوں میں سے ہو گیا، دنیا میں خیر، آخرت میں خیر، دنیا میں فائدے، آخرت میں فائدے۔ آخرت کے فائدے تو اس قدر ہیں ان مومنین کے لیے جنہوں نے ان فائدوں کو اپنا لیا، وہی سچے مومن ہیں۔ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے، کیونکہ آپ سورۃ بقرہ کی فضیلت سن رہے ہیں۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے اس امت کے لیے صفات بیان کی ہیں۔ اب وہ صفات کون سی ہیں؟ اللہم اجعلنا منہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، زمین پر صحیح مسلم میں کتاب الدعوات میں موجود ہے۔ ایک دفعہ مسلمان مومن کو اللہ توفیق دیتا ہے، یہ مومن کا شیوا ہے، جب وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، عرش والا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب اس میں سمجھنا ضروری ہے، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات اسے کہتے ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اب لا ریب فی میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، انسان کا علم ناقص ہو سکتا ہے، انسان کا علم ناقص ہو سکتا ہے، انسان کی ہر بات یقینی ہو سکتی نہیں، لیکن محدثین نے یہاں ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے، سورۃ السجدہ اور آیت نمبر 2 میں بتایا ہے کہ انسان کا علم ناقص ہو سکتا ہے، لیکن عرش والے کا علم ناقص ہو سکتا، اس میں کوئی شک ہو سکتا نہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ جی کا کلام کہتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں اس طرح محبت سے قرآن کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ آپ کا قرآن سے محبت ہے، حقیقت بات ہے۔ اب اس میں بتا دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی کا کلام، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئیں ہدی للمتقین، ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھانا۔ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ راستہ دکھانا۔ اور دوسرا معنی ہے کہ منزل تک پہنچ جانا، منزل تک پہنچ جانا۔ وہ منزل کون سی ہے؟ یہدیم الی صراط مستقیم۔ جب اس منزل تک پہنچے گا، کامن سینس کی بات ہے، منزل تک وہی لوگ پہنچتے ہیں، رب کبریا کی قسم ہے، جو اچھے رہبر کے پیچھے لگ جائیں۔ اب ہمارے رہبر اور رہنما وہ کون ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ ایک بات اور سمجھنی ضروری ہے کہ شفا تو اسی مریض کو ملتی ہے، شفا اسی مریض کو ملتی ہے جو نقصان دہ چیزوں کے پاس نہ جائے، جو نقصان دہ چیزوں کے پاس نہ جائے۔ اب للمتقین کیا ہے؟ متقین وہ ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے، میری امت کا دعویٰ ہے، ایک ایک بچے کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ متقین کا معنی یہ ہے جہاں اللہ رسول لگائے وہاں لگ جاؤ۔ محبت سے ذرا جواب دیں، جہاں اللہ رسول لگائے وہاں لگ جاؤ، اور جہاں اللہ رسول روکے وہاں رک جاؤ، کیونکہ یہ ہے اصل متقین۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حضرات، اب اللہ رسول نے کس چیز پہ لگایا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اس سوال کے بعد دوسرا سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اللہ رسول نے ہمیں کس چیز پہ لگایا؟ کیا کوئی بری مجلس میں لگایا؟ کیا کسی بری چیز پہ لگایا؟ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ تم سورۃ البقرہ کی فضیلت سن رہے ہو، سنو سورۃ البقرہ میں
شروع میں بتا دیا کہ اللہ رسول نے ہمیں کس چیز پہ لگایا. الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب اللہ رسول نے ہمیں کس پہ لگایا یہ سمجھنا ضروری ہے. یؤمنون بالغیب کیا مفہوم ہے؟ مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ محدثین نے کیا لکھا ہے؟ صحابی رسول نے کیا لکھا ہے؟ تبع تابعین نے کیا لکھا ہے؟ یہ کیا معنی بنتا ہے؟ کہا جو انسان کی عقل اور باشعور سے چیز بالا تر ہو. بالا تر کیا ہے؟ جو انسان کی عقل اور شعور سے بالا تر ہو. وہ کون سی چیز غائب ہے؟ کون سی چیز ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے سورۃ البقرہ میں یہ ہمیں پیغام دے دیا کہ جو اللہ رسول نے جہاں لگایا ہے وہ یہ چیزیں ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر 8 نمبر پر حدیث ہے، سننا چاہیں گے؟ میرے مصطفیٰ کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. قال ان تؤمن باللہ ورسولہ وکتابہ ورسولہ وملائکتہ وکتابہ ورسولہ والیوم الآخر. غائب کیا ہے آنکھوں سے؟ ہم نے اللہ رسول کو، رب العالمین کو ہمارا ایمان ہے کسی آنکھ میں دیکھا نہیں. مصطفیٰ کو اس امت نے اس وقت موجود صحابہ نے دیکھا لیکن تابعین نے دیکھا، ہم نے ایمان لائے. تبع تابعین نے دیکھا، ہم ایمان لائے. اسی طرح ہم نے فرشتوں کو دیکھا، ہم اس پہ ایمان لائے. اسی طرح ہم پہلی کتابوں پر ایمان لائے، تورات اور انجیل پر ایمان لائے. اسی طرح زبور پر ایمان لائے. اسی طرح آمنہ کے لال پر جو اترا قرآن پر ایمان لائے. یہ ہے غیب کی چیزیں. آگے مایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو مومن سچے ہوتے ہیں نوجوانوں بڑی توجہ کے ساتھ بڑی محنت سے یہ موتی اکٹھے کیے جاتے ہیں. اب کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اگر وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں مومن پھر عملی زندگی بھی اپناتے ہیں. عملی زندگی اپنانے کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ بلا ناگا نماز پڑھتے ہیں، با جماعت بعد نماز پڑھتے ہیں. نماز کس طرح کی پڑھتے ہیں؟ صحیح البخاری 631 نمبر پر حدیث ہے، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. مایا وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے. میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ
اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آگے آئیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے رزق دیا ہے وہی ينفقون ہے۔ نہیں، اب اس میں کیا کیا چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ينفقون وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں نوجوانوں یہ خوش نصیب مومن ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ خرچ کیا کرتے ہیں؟ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ وہ نعمتیں ہیں مال، اولاد، نیک اولاد، مال، رزق حلال، علم، عقل، قوت اور صحت اور عزت، یہ چیزیں خرچ کرتے ہیں۔ جب وہ یہ چیزیں خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہی سچے مومن ہیں جنہوں نے یہ چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جو خرچ نہیں کرتا وہ قرآن مجید کی بدولت سے اور اس سے رہنمائی لے سکتا نہیں۔ آئے مومن کی صفات کا حامل ہے، کہا اس میں یہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہ موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ 1,24,000 تقریباً کم و پیش انبیاء ہے۔ اس امت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ آخری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ نے جو ان نبیوں کو دی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ نے مصطفیٰ کو دیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ مصطفیٰ کو اللہ نے کیا دیا؟ طالب علمی دور میں صحیح نخبۃ الحدیث 100 احادیث کا مجموعہ ہے، 3 نمبر پر حدیث ہے۔ سنے مومن کس چیز پر؟ ہمارے نبی پر کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے میری امت، اے میرے صحابہ، اے چاروں چیف کمانڈر، سن لو، اللہ نے 2 چیزیں تمہارے نبی کو عطا کی ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اللہ جی نے زبان نبوت کو حدیث بنا دیا ہے، وہ میری سنت ہے۔ اب جو شخص اس کی سنت کو اپنائے گا، کامن سینس کی بات ہے، وہ جنت میں اللہ اس کو داخل کر دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب اس میں کیا خزانہ چھپا ہے؟ وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد والی زندگی پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سچے مومن۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت سن رہے ہیں، شروع میں ہی اللہ نے مومنین کا تذکرہ کر دیا، کہا یہی یقیناً
سچے مومن ہیں، کیونکہ اس میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ کہ مر جانا ہم نے ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن کچھ دیر ہم آگ میں رہیں گے، اس کے بعد ہم آگ سے چھٹکارا ہمیں مل جائے گا۔ اسی طرح ہندو مذہب کا، رب کبریا کی قسم ہے، ہندو مذہب کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے مر تو جانا ہے، لیکن ہماری جو روحیں ہیں، جو نیک روحیں ہیں، وہ ایک جاندار کی شکل میں، ایک جانور میں وہ داخل کر دی جائیں گی۔ جو بری روحیں ہیں، گندی روحیں ہیں، وہ کتے میں داخل کر دی جائیں گی اور چوہوں میں داخل کر دی جائیں گی۔ یہ ہندو کا عقیدہ ہے۔ او مسلمانوں، رب کبریا کی قسم ہے، اللہ نے جو تمہیں دین دیا ہے وہ سچا دین دیا ہے، جو نبی دیا ہے وہ بھی سچا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مایا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جاؤ، تمہارے رب کا وعدہ ہے، جس نے سورۃ البقرہ کی شروع کی صفات، مومنین کی جو صفات ہے، اگر اپنا لیا، تمہارا رب اے نبی وعدہ کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اگر ہم ان صفات کو قرآن پاک کے شروع میں اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کر دی، رب کبریا کی قسم ہے، اگر ہم ان صفات کو نہیں اپنا سکتے، نہیں اپنائیں گے، مجھے بتائیں کہ فلاح پا سکتے ہیں؟ نہیں فلاح پا سکتے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ حضرات، پھر میں لکھنے والے نے بڑی پیاری اردو میں ترجمانی کی ہے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، کہیں آمین۔ یا الہی تو ہمیں عامل یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو پھر سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو تابع قرآن کر دے۔ حضرات، جمعہ سن کر جانا خالی مقصد نہیں، آتے ہو تو ٹائم ضائع نہ کیا کرو۔ نہ جو بیان کرنے والے ہیں بیٹھنے والوں کا ٹائم ضائع کریں۔ رب کبریا کی قسم ہے، اگر بیٹھنے والے بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بیان کرنے والے بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو پھر یہ سن لیں، ان کو یہ ثواب مل سکتا نہیں مل سکتا۔ ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے، 780 نمبر۔ حضرت سال بن سعد کہے رضی اللہ عنہ، محبت سے بولا کریں، چاہتے نہیں ہو
گناہ مٹ جائیں. تم ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے جن کو رب العالمین نے 30 سپاروں میں کہا رضی اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. ہوا کیا؟ آپ نے کہا سنیں سورۃ البقرہ کی فضیلت. پہلی تو فضیلت سمجھا دی کہ جو شروع کی 1 سے 5 تک کھول کے دیکھ لے. کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے بندہ، کھول کے دیکھ لے، اگر ان صفات کو اپنائے گا تو وہ سچا مومن بن جائے گا. آگے چلے، کہا کہ جس طرح ان بكل شيء سناما وان سنام القرآن وان سنام القرآن سورة البقرہ. مایا ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، ہر چیز کی. ذرا نوجوان توجہ میری طرف. ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ کوہان ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں اگر اونٹ کے اوپر کوہان نہ ہو کیا وہ خوبصورت لگے گا؟ نہیں لگ سکتا. اسی طرح قرآن پاک کی جو کوہان ہے سورۃ البقرہ ہے. حضرت خالد بن سعدان کہے رضی اللہ تعالی محبت سے سورۃ البقرہ کو کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ سورۃ البقرہ کو محبت سے مخاطب ہوتے تھے. فسطۃ القرآن کہتے ہیں سورۃ البقرہ پوری قرآن کی خیمہ ہے، قرآن کا خیمہ ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں سورۃ البقرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں میں نے ادھر دعا کی؟ ایسے نہیں بولا، رب کبریا کی قسم ہے او مسلمانوں یہ سمجھنا ضروری ہے. میں نہیں کہتا، صحیح مسلم کے اندر 780 نمبر پر حدیث ہے. ذرا محبت سے حدیث قدسی سنیں. لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ہم ذہنی طور پر جادو کے شکار ہو گئے، اور یہ اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے. کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. میرے مصطفیٰ کے الفاظ ہیں، میرے کملی والے کے الفاظ ہیں، میرے آقا کے الفاظ ہیں، آمنہ کے لال کے الفاظ ہیں. کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کے گھر میں شیطان داخل ہو سکتا. ایک میں نے بڑا پیارا کسی کا قول پڑھا تھا، جس زمین پر نوجوانوں توجہ سے سو کا ٹائم ضائع نہ کرو، بازاروں میں پھر کر اپنا ٹائم وقت ضائع نہ کرو. جس زمین پر بارش نہیں ہوتی، جس زمین پر بارش نہیں ہوتی اس کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور جس گھر میں رب کبریا کی قسم ہے، جاؤ اس کو نوٹ کر لو، اپنے سینوں میں اتار لو،
جس گھر میں دین موجود نہ ہو ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیں کس قدر سورۃ البقرہ فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں 804 نمبر پر ابو امامہ کہے رضی اللہ تعالی، انسان سوچتا ہے کہ اگر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو انبیاء پہ ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں یہی ذہن ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں جن جن کا یہ ذہن ہے۔ سن لو، آج اللہ جنہوں نے یہ ہاتھ اٹھائے ان پہ راضی ہو جا۔ کہا جو سورۃ البقرہ کو پڑھتے ہیں، سن لیں یہ عظیم دو روشن صورتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ کیا ہے؟ روشن صورت ہے۔ قیامت والے دن یہ دو صاحبان کی شکل میں، یا کہا یہ دو بادلوں کی شکل میں، جو گھر میں سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالی میں نے نہیں دیکھا اللہ میری والدہ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے گھر میں کبھی سورۃ بقرہ چھوڑی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا۔ دو صاحبان کی شکل، دو بادلوں کی شکل میں، یا دو جھنڈ پرندوں کی شکل میں، یہ اس گھر پر اپنی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ میں یہ قیامت والے دن آئے گی اور یہ آ کر اپنے پڑھنے والے کی قیامت والے دن سفارش کرے گی۔ اس لیے مصطفیٰ کا فرمان ہے، ثم قال اقرؤوا القل والبقرة فإن أخذها بركة۔ کہا سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کو ترک کرنا حسرت ہے۔ اور جو سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اس گھر میں کوئی ٹونا شونا ہو سکتا، کوئی جادو اثر کر سکتا نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر ایک رات پڑھ لیتا ہے 3 رات اس میں شیطان داخل ہو سکتا، اگر دن میں 1 دفعہ پڑھ لیتا ہے اس میں شیطان داخل ہو سکتا نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کہا ہے لوگوں، میں تمہیں، اے میرے صحابہ، میں تمہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ نے ایک اس میں آیت ہے جس میں سورۃ البقرہ میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ کیا چھپا ہوا ہے؟ اسم اعظم۔ اگر کوئی نوجوان اسم اعظم کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا جلدی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اب وہ اسم اعظم کہاں ہے؟ سنن ابن ماجہ 3856 نمبر پر حدیث ہے۔ وہ اسم اعظم، نوجوانوں سن لو، وہ اسم اعظم سے جو اللہ کو پکارتا ہے اس کے بعد جو مانگے گا، یہ سورۃ البقرہ میں اسم اعظم موجود ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کہا جس نے اب آپ کے دل میں سوال ہوگا کہ اس میں اسم اعظم کہاں ہے؟ جس شخص نے یہ اتنی دفعہ ایک دفعہ یہ کلمات پڑھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس اتنے سچے دل سے پڑھے، اس کے اندر ہی اسم اعظم چھپا ہوا ہے. جس نے یہ کلمات پڑھ لیے اللہ اس کی دعا جلدی سے قبول کر لے گا. آگے آئیں. قیامت کا دن ہوگا. کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. آیات الکرسی میرے نبی کا فرمان ہے، مسند احمد 12 جلدوں میں موجود ہے، 21,278 نمبر پر حدیث ہے. کہا جس نے آیات الکرسی سے محبت ڈال لی. یہ کس میں موجود ہے؟ کس میں؟ سورۃ البقرہ میں. مایا اللہ پاک قیامت والے دن والذین نفسی بیدی ان لها لسانا وشفتین تقدس الملک عند ساق العرش. قیامت والے دن اللہ پاک اس مصطفیٰ کے الفاظ ہیں. کہا اللہ اس کو تم دیکھو گے اس کی ایک زبان ہوگی. کیا ہوگی؟ زبان ہوگی. اور 2 اس کے ہونٹ ہوں گے. سبحان اللہ. آیات الکرسی کے 2 ہونٹ ہوں گے. کہا یہ اللہ کے عرش کے پاوے کے ساتھ، اس پلر کے ساتھ یہ رب العالمین کی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی برزرگی بیان کرے گی، اللہ کی بڑائی بیان کرے گی. جو شخص فرضی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد آیات الکرسی پڑھتا ہے، سورۃ البقرہ میں موجود سورۃ البقرہ کی فضیلت سن رہے ہیں. کہا جو اس کو پڑھتا ہے موت اور جنت میں جانے کے لیے ایک ہی چیز حائل ہے. جنت میں اور اس بندے کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ صرف موت ہے. جب موت آئے گی داخل الجنہ. حضرات صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 1877 نمبر پر. حضرت عبداللہ بن عباس کہے رضی اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے. سورۃ البقرہ کی فضیلت سن رہے ہیں. اللہ نے توفیق دی، اللہ یہ جتنے آئے ہیں ان پہ سب پہ راضی ہو جا. اے اللہ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جبرائیل علیہ السلام پاس تھے. کس کے پاس تھے؟
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جو پاس بیٹھے ہیں وہ جبرائیل امین، جو سن رہے ہیں وہ رحمت للعالمین. کہتے ہیں جبرائیل پاس تھے، ایک دم آسمان پر بہت زور سارا دھماکہ ہوا. زور سارا کیا ہوا؟ دنیا کے دھماکے نہیں، آسمان کی بات کر رہا ہوں. جب دھماکہ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے نظر اٹھائی، میرے مصطفیٰ نے کملی والے نے نظر اٹھائی، اپنی نظر مبارک اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام نے مصطفیٰ کو بتایا کہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج تک اس زمین پر آیا نہیں. اتنی دیر میں فرشتہ آ گیا. اب وہ دو جہانوں کے شہزادے کو آ کر کیا کہتا ہے؟ فَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشِرُوا بِنُورَيْنِ. اللہ نے جہانوں کے شہزادے کو آ کر بتایا گیا، اللہ نے پیغام بھیجا. اس فرشتے کی محدثین نے کہا خواہش تھی اللہ میں تیرے نبی سے سلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا چل جاتے یہ دو نور بھی لے جا. وہ دو نور کون سے ہیں؟ کہا اللہ نے کسی نبی کو یہ دو نور عطا نہیں کیا. وہ دو نور یہ ہیں. پہلا نور الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ. ایک تو یہ نور دیا. دوسرا نور کیا دیا؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات. میں جو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. میں اس کی ایک پہلی آیات پڑھ دیتا ہوں بلکہ دوسری آیات پڑھ دیتا ہوں. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. آپ نے آمین کہنا ہے، آواز گونجنی چاہیے. بہت پیارے الفاظ ہیں قرآن پاک کے. اور ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ سے دعا ہے ہمیں سورۃ البقرہ کی صحیح معنوں میں، اللہ میں نے کوئی دکھاوے کے لیے نہیں سنایا،
اللہ میں نے کوئی آواز اپنی دکھاوے کے لیے نہیں سنائی، اللہ ریاکاری سے، جھوٹی شہرت کی طلبگاری سے محفوظ فرما، اے اللہ سب کو محفوظ فرما، تکبر کی اس چادر پہ پاؤں رکھنے کی، اس پہ بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سورۃ البقرہ کی فضیلت پر سن کر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔